السلام علیکم ناظرین، نیوز ٹیک کے ساتھ میں ہوں اسکر چودھری۔ ناظرین، آج ذرا معمول سے ہٹ کے ایک پروگرام آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پروگرام ہے ایک ایسے عجوبے کا کہ جو 2, 4, 10, 20 ارب میں ہمیں نہیں پڑا، بلکہ 105 ارب روپیہ ہماری جیبوں سے اس کے اوپر خرچ ہوا۔ آپ کے ذہنوں میں بھی یقیناً سوالات اٹھتے ہوں گے، ایسا کون سا عجوبہ ہے جس کے اوپر 105 ارب روپے ہمارے لگے؟ تو وہ ہے نیو انٹرنیشنل ایئرپورٹ اسلام آباد۔ آج کل خبریں ویسے بھی بڑی گردش کر رہی ہیں اس سے متعلق۔ کبھی رن وے بیٹھ جاتے ہیں، کبھی رن وے کے اوپر کھڈے پڑ جاتے ہیں، اور کبھی اگر بارش ہو جائے تو پھر اس کی چھتیں ٹپکنا شروع ہو جاتی ہیں۔ جب کمپیوٹر گرم ہو جائیں تو پھر بارش کی جو برکھا رت ہے اس کی فوار ان کے اوپر ماری جاتی ہے تاکہ وہ کمپیوٹر وہاں پر ٹھنڈے رہے۔ الاؤنس جو بھی ہوں، نیشنل ارائیول ہو، انٹرنیشنل ارائیول ہو یا ڈپارچر ہو، وہاں کی بھی صورتحال ہے۔ اور آج تو بہت زیادہ جو یہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران بارش ہوئی ہے تو اس میں صرف چھتوں سے پانی نہیں آیا ہے، بلکہ وہ جو سیلنگ لگی تھی وہ بھی بڑے سکون اور آرام سے نیچے آ گئی۔ تو اس کے اوپر بات کریں گے یہ منصوبہ بیسیکلی تھا کیا، کب شروع ہوا؟ تو ناظرین، یہ جو منصوبہ تھا یہ 1984 میں اس کے اوپر 1984 میں اس کے اوپر کام شروع ہوا، اور ابتدائی طور پر اس کے لیے زمین خریدی گئی۔ زمین جو تھی وہ 3242 ایکڑ، یہ غالباً 2.5 بلین 2.5 ارب روپے کی یہ زمین خریدی گئی تھی۔ ابتدائی طور پر اس منصوبے کے جو تخمینہ لگایا گیا تھا وہ کہ 35-36 ارب روپے میں یہ ہمارا ایئرپورٹ بن جائے گا، کیونکہ پرانے ایئرپورٹ پر بڑا مسئلہ تھا، چھوٹا ایئرپورٹ پر تھا، گنجان آبادی میں تھا، تو اس لیے نئے ایئرپورٹ کی ضرورت زیادہ تھی، وہ بھی وفاقی دارالحکومت کے لیے۔ تو 35-36 ارب روپے کا اس کا تخمینہ لگایا گیا، لیکن وہ کام ہی کیا جو ہم بروقت شروع کریں اور جو تخمینہ ہم لگائیں اسی میں مکمل کریں، کیونکہ جب تخمینہ کے مطابق کام ہوگا تو پھر وہ ہمارے عللے تللے تو نہیں پورے ہو سکتے، اور پھر ظاہر ہے کہ نہ ہی من و سلوہ ہمارے اوپر اتر سکتا ہے۔ تو پھر اس منصوبے تاخیر کا شکار کیا گیا، اور بالآخر جا کے 2007 میں اس وقت کے جو چیف ایگزیکٹو تھے جناب جنرل پرویز مشرف اور وزیر اعظم شوکت عزیز نے 7 اپریل 2007 کو اس کا جا کے سنگ بنیاد رکھا، اور اس وقت تک اس کی کاسٹ جو تھی وہ 81 ارب تک جا پہنچی تھی جب یہ رکھے گی۔ اور اس کے بعد آ گئی جمہوری حکومتیں، وہ دور ختم ہوا، 2008 سے پیپلز پارٹی آ گئی، پھر 2013 سے مسلم لیگ نون آ گئی، اور جہاں کہ یہ منصوبہ مکمل ہوا اپریل کو اس کی آزمائشی پرواز چلی۔ 1 مئی 2018 کو وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے وہاں پر افتتاح کی، تختی کی نقاب کشائی کی، اور 3 مئی 2018 کو یہ ایئرپورٹ آپریشن ہوا۔ مگر ٹھیک 2 ماہ بعد یا 2 سال بعد ہی پتہ چلا کہ جناب اس کا تو رن وے ہی سیکنڈری رن وے ہی بیٹھ گیا، اور یہ میڈیا پر رپورٹس ہو چکا ہے۔ دعوے بڑے کیے جا رہے تھے کہ جناب ہم دیکھیں گے کہاں پر کیا کرپشن ہوئی ہے۔ ایک احوال اس میں آپ سے شیئر کرنا بڑا ضروری سمجھتا ہوں۔ یہ تھا جنوری غالباً 2016، اور پبلک اکاؤنٹ کمیٹی جو بڑی پاورفل اکاؤنٹ کمیٹی ہے، اور جس نے پبلک کے پیسے کا تحفظ کرنا ہے، اور اس وقت تو پی اے سی کا یہ دعویٰ بھی تھا کہ نیب سے زیادہ ہم ریکوریاں کروا رہے ہیں۔ اس میں اسی ایئرپورٹ کا ایک آڈٹ پیرا آیا، بڑا دلچسپ آڈٹ پیرا تھا اس کے اندر، کہ غالباً اس کا کوئی جو سول ورک تھا وہ کوئی 12 ارب روپے کا تھا، اس میں جعلی بلنگ ہوئی، اس کا بھی 4 ارب روپیہ ادا کر دیا گیا، جبکہ باقی پتہ لگ گیا تو باقی پیسے روک دیے گئے۔ کمیٹی خاصی برہم ہوئی۔ اس کمیٹی میں مجھے یاد ہے، چونکہ ہم موقع کے اوپر موجود تھے، آج کے میرے صدر پاکستان جناب ڈاکٹر عارف علوی صاحب بھی وہاں موجود تھے، اور آج کے وزیر تعلیم شفقت محمود صاحب بھی پاکستان تحریک انصاف کی نمائندگی کر رہے تھے، جبکہ وزیر داخلہ شیخ رشید احمد بھی وہاں موجود تھے۔ اب بڑی لے دے ہوئی، معاملہ نیب کو بھیجیں گے، نیب کو بھیج دیں جی، نیب کو بھیج رہے ہیں جی۔
چیئرمین کمیٹی سید خورشید شاہ تھے، ان کی کافی وہاں پر کوشش تھی، مگر بظاہر ہمیں ان کی دال گلتی ہوئی وہاں پر نظر نہیں آئی، اور بالآخر یہ کہا گیا کہ جی سیکنڈ ڈے جو ہے وہ جو ڈی جی ہے سول ایویشن وہ آ کے کمیٹی کو بریفنگ دے گے۔ نہ وہ دوبارہ بریفنگ ہوئی، نہ وہ پتہ چلا وہ معاملہ کہاں پر گیا۔ اور جب اس خبر کی تھوڑی سی ہم نے بھی جب ہمارے بھی کان کھڑے ہو گئے کہ اس کے پیچھے معاملہ کیا ہے، تو پتہ چلا کہ ایک اعلیٰ سیاسی شخصیت کے قریبی رفیق ہیں، اور ان کی یہ کمپنی ہے، جے وی تھا یہ، اور اس میں یہ سارا کچھ ہوا، تو اس لیے اس معاملے کے اوپر مٹی پڑ گئی۔ ہوا کچھ بھی نہیں، چونکہ بات پھر وہی ہے مال مفت دلے بیریں، اور جہاں پر بات ہو اپنوں کی تو پھر وہاں پر کمیٹیاں کیا، پارلیمان کیا، سب ایک ہو جاتے، کیونکہ عام پبلک کی تو وہاں پر بات کوئی نہیں تھی جہاں پر اختلافات ہوتے۔ تو یہ چیز اس کی ہم گواہ تھے، یہ سامنے وہاں پر موجود رہی ہے۔ اور اس کے بعد پھر جب آپ اپنی حکومت آئی پاکستان تحریک انصاف کی، اور یہ وزارت ملی جناب غلام سرور خان صاحب کو، اور جب ان سے ہماری بات ہوئی کچھ عرصہ پہلے، جب یہ شکایات تھی کہ پھر جی چھتیں ٹپکنا شروع ہو گئی ہیں، بارش کا پانی ایئرپورٹ کے اندر آ گیا ہے، تو انہوں نے بھی کہا تھا جی ہم انکوائری کروائیں گے، اور آپ دیکھیں گے بہت جلد بڑے بڑے جو بوتے ہیں ہم انہیں سامنے لائیں گے۔ مگر کیا ہوا؟ ابھی تک کچھ نہیں ہو سکا۔ اور وزیر اعظم عمران خان کا جو کرپشن فری پاکستان، اور جو وہ کہتے تھے کہ جس نے پیسہ لوٹا ہے میں اسے چھوڑوں گا نہیں، لیکن ہمیں اب تک تو یہی افسوس ہو رہا ہے کہ کہیں سے وہ پیسہ نکل نہیں سکا۔ کہاں پر ہے اس وقت نیو انٹرنیشنل ایئرپورٹ کا سکیم، کس پوزیشن میں ہے، کوئی بتانے کا تیار نہیں۔ اور آج جو گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران جو بارش ہوئی ہے، اس میں صرف بارش کی وہ ہلکی ہلکی فوار آ کے نہیں گری ہے، چھتوں نے اس دفعہ ٹپکنا شروع نہیں کیا ہے، بلکہ عملاً چھتوں کی جو سیلنگ تھی وہ آ کے زمین بوس ہوئی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کے اوپر بھی کیا کوئی ایکشن لیا جاتا ہے، نہیں لیا جاتا ہے۔ ناقص مٹیریل اگر استعمال ہوا ہے، استعمال کرنے والا کون ہے، اس فرم کو بلیک لسٹ کیوں نہیں کیا گیا، اور پھر اگر انہیں بلوں کی ادائیگی ہو چکی تھی تو وہ ریکوری کیوں نہیں کی۔ یہ وہ سوالات ہیں جن کے جوابات کا انتظار ہمیں بھی رہے گا، اور یقیناً قوم کو بھی رہے گا۔ نیوز ٹو یو کو یوٹیوب کے اوپر سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پریس کریں تاکہ جو بھی نیا پروگرام ہو بر وقت آپ تک پہنچ سکے، اور ساتھ news2u.com.pk کا وزٹ کریں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔